بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری عقل دنگ ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں اور انتہائی شرمندگی کا شکار ہوں، کیونکہ وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. زندہ لوگوں کے ساتھ، زندہ لڑکیوں کے ساتھ، زندہ عورتوں کے ساتھ، زندہ بچوں کے ساتھ اگر فرسٹریشن سے بھرپور مرد زیادتی کریں تو اگر ہمارے ادارے ان کو سزا دیں تو ان بچیوں کے والدین شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اگر مردہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر لی جائے تو ہمارے معاشرے کا خدا حافظ. ہم کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں. آج ایک دل دہلا دینے والا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے کمالیہ میں پیش آیا. جی ہاں ناظرین محترم، 4 مئی کو کمالیہ میں ایک ذہنی اور جسمانی معذور بچی کا انتقال ہو گیا. جس طرح سے اس بچی کو لحد میں اتارا گیا، قبر میں اتارا گیا، اس کی تدفین کے تجہیز و تکفین کے تمام معاملات گھر والوں کی جانب سے ادا کیے گئے اور جب اس کو دفن کر دیا گیا، اس کی تدفین کر دی گئی. ظاہر ہے تدفین کے بعد گھر والے واپس گھر آ گئے اور اس کے بعد رات کے وقت اس بچی کے ساتھ اس بچی کی قبر کو کھود کر اس کو قبر سے نکالا گیا نام معلوم افراد کی جانب سے، اور قبر سے نکال کر اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی عزت کو تار تار کیا گیا. مردہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی جو مردہ ہے، جس میں جذبات نام کی کوئی شے نہیں، جو مر چکی ہے. اور جب وہ زندہ تھی، جب بھی ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلوں، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی. ایف آئی آر کٹ چکی ہے، ایف آئی آر کی کاپی آپ اپنے اسکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ جذباتی طور پر مردہ ہو چکے ہیں. ہم میں جذبات نام کی، احساسات نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم خود کو اس معاشرے کا حصہ کہتے ہیں. ارے ہمارے ہاں تو ایسے فرسٹریشن سے بھرے لوگ اور مرد پائے جاتے ہیں کہ بالکنی میں عورتوں کے کپڑے لٹکے ہوئے دیکھیں تو ان سے زیادتی کر گزریں. یہ لوگ سڑکوں پر جب نکلتے ہیں تو بل بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بل بورڈ پر لڑکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اشتہارات پر لڑکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اخبارات میں لڑکیاں ہوتی ہیں. ارے آپ کا بس نہ چلے آپ ان سے زیادتیاں کر لیں. اب صرف ایک حل ہے، واحد حل جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو چکلوں کا رخ کرنا چاہیے. میرے چشمہ لگانے کی وجہ یہی ہے کہ میں کیسے نظریں ملاؤں کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. میں کیسے کیوں کر بات کروں. ارے ایک ہی تو حادثہ تھا اور وہ یہ کہ آج بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. کب تک عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہے گی اور کب تک ان کے درندوں کو کھلے عام ہم یوں ہی چھوڑتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ان کے گھر والوں کی جانب سے ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے. ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جبکہ وہ مردہ بچی تھی. ارے اب تو یہ جملہ چھوڑ دیجئے کہ سکون فقط قبر میں ہے. اب تو قبر میں بھی سکون ہے. وہ بچی جب زندہ تھی، جب بھی وہ آہیں بھر بھر کے سسک کے بلک بلک کے زندگی گزارتی رہی، چونکہ وہ ذہنی طور پر معذور تھی، ایب نارمل تھی، اور جسمانی طور پر بھی وہ معذور تھی، صحت مند نہ تھی. لیکن اس کو قبر میں تو سکون لینے دیا جائے. ایک رات بھی قبر میں سکون لینے نہیں دیا گیا. جیسے ہی اس کی تدفین کی گئی اسی رات آپ پہنچ گئے. درندوں، فٹے منہ آپ لوگوں کا، تف ہے آپ لوگوں پر، لعنت ہے. بے غیرتی کی انتہا کر دی گئی ان نامعلوم افراد کی جانب سے کہ جن لوگ اصل میں یہ خنزیر کو آتا ہے. آپ کو معلوم ہے، اب میں آپ کو اس کی صنف بتاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ہماری شریعہ کے مطابق کہ اس کا نام لینے سے
40 दिन हमारी ज़ुबान जो है वो नापाक रहती है। अब इसकी बुनियादी वजह ये है, वजह क्या है हम लोग वजह नहीं जानते, बस जो लिखा होता है पढ़ के बस, भाई तहकीक कर लेनी चाहिए ना, वो ज़रूरी होती है। अब वजह क्या है, क्यों खिंजीर का नाम लेने से 40 दिन तक हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ज़ुबान नापाक रहती है? उसकी वजह ये है कि खिंजीर ऐसा धुतकारा हुआ जानवर है, ऐसा धुतकारा हुआ गंदा जानवर है, गंदा हैवान है कि जो अपनी माँ बहन की तमीज़ नहीं रखता। जब इस पर शहवत के आसार नमूदार होते हैं और जब शहवत से भरपूर ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है तो अपनी माँ बहन पर चढ़ दौड़ता है। इंसान भी यही कर रहा है। याद रखिए, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें अगर उस जहनी और जिस्मानी माजूर बच्ची को कब्र में लिटा दिया तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आप देखिए हम और आप कहाँ खड़े हैं। और इस वक्त मैं पाक अदलिया से अर्ज़ गुज़ार हूँ, पाक इदारों से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि नामालूम अफराद की खोज लगाई जाए, इनको ट्रेस आउट किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनके चौक में लटका कर इनके हथियारों को चपोफ किया जाए ताकि रहती दुनिया तक मिसाल कायम हो जाए कि भाई हम मुर्दा के साथ तो दूर, जिंदा बच्चों बच्चियों के साथ भी ज़्यादती ना करेंगे और तमाम ही कौम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर तौबा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।